اچھا، اس ٹائم ہم موجود ہیں گلستان جوہر میں اور یہاں پہ ہماری ممبر سازی کی جو مہم ہے وہ جاری ہے۔ ہم نے ایک کال پہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ آئیں اس شہر کی خدمت کریں۔ حق کہنا ہے، حق سننا ہے، حق چھین کے تم کو لینا ہے، ہر خاص کو عام بنانا ہے، ہر باطل سے اب لڑنا ہے، قوم کا تم اعزاز بنو، فکسڈ کی آواز بنو، قوم کا تم فکسڈ کی آواز بنو، فکسڈ کی آواز بنو۔ میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس گرمی میں اپنے بستر کو، اپنے گھر کو، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنے اتوار کو قربان کر کے آپ آج یہاں آئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدمت کا جذبہ رکھتے، آپ آنے والے وقت میں فکسڈ کے ساتھ انسانیت کے لیے سڑکوں پر خدمت میں پیش ہوں گے۔ آج آپ نے یہ واضح ثبوت دے دیا۔ فکسڈ جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب سلو ہو گئی ہے، فکسڈ کی پہلے جیسی خدمات نہیں رہی ہیں، فکسڈ پہلے جیسی ہلچل نہیں مچا رہی، فکسڈ پہلے جیسے احتجاج نہیں کر رہی، فکسڈ پہلی جیسی خدمات نہیں کر رہی۔ تو ان سب کو آج آپ کا یہ آمد، آپ کا یہ مجمع، آپ کی ممبرشپ میں حصہ لینا، شرکت کرنا، دلچسپی لینا ان لوگوں کے لیے جواب ہے، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ فکسڈ نے نہیں کیا، فکسڈ پہلے سے زیادہ خدمات کر رہی ہے، فکسڈ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پھیل رہی ہے، لوگ جوڑ رہے ہیں، خدمات بڑھ رہی ہے، کیمپینز بڑھ رہی ہیں، پروجیکٹس بڑھ رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ جوڑ رہے ہیں، ہر شہر میں فکسڈ قائم ہو رہی ہے۔ فرق صرف ایک ہے کہ میڈیا نے کوریج دینا فکسڈ کو بند کر دی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنایا، ہم نے ہمیشہ سے پیغام رسائی کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے، اور آپ سب کو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی خود سے جوڑا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا آج ڈیجیٹل دور ہے، آج لوگ خبریں بھی یوٹیوب سے سنتے بجائے ٹی وی کھولنے کے۔ آپ کو ممبر بنانا صرف اس لیے کہ آپ اس شہر کی فکر کریں، مزید ایدی جیسے لوگ پیدا کرنے۔ اگر آپ میں انسانیت کی فکر ہے، اگر آپ میں اس شہر کی، اس معاشرے کی فکر ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے اس فکر کو رکھتے ہوئے آج آپ ہمارے پاس آئے، اور ہم آپ میں یہی فکر پرکھیں گے، اسی کو دیکھیں گے۔ یا اگر کوئی اس نیت سے آیا کہ وہ فکسڈ والے کالی ٹی شرٹ پہن کے شہر میں ٹریکٹر چلاتے، ویڈیوز بناتے، بڑا کوئی گلیمر چمک نظر آتی، احتجاج کرتے، پولیس والوں سے سوال کرتے، میڈیا پر اس کی کوریج آتی، لوگ واہ واہ کرتے، اگر تو صرف اس لیے آئے ہیں تو وہ دروازہ ہے۔ اگر آپ انسانیت کے لیے آئے تو آپ کو ہم گلے لگائیں گے، اور اسی فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے۔ آپ میں یہی پرکھیں گے ہم، کیونکہ یہ محنت اور مزدوری کا کام ہے۔ یہ چمک اور گلیمر آپ کو شاید سوشل میڈیا کی 2-3 منٹ کی ویڈیوز میں تو نظر آتا ہوگا، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے بڑی محنت اور مزدوری ہے، اس کے پیچھے بڑی تکالیف ہیں۔ وہ 2 منٹ میں آپ کو واضح نہیں ہوگا، جب آپ شریک ہوں گے۔ ہم نے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں روزے کی حالت میں، یہ میرے ساتھی موجود ہیں، یہ سب وہاں 3 تلوار پر چندہ کرتے یتیم بچوں کے لیے۔
جس وقت معاشرے میں ہر طرف بدحالی تھی، ہر طرف لاقانونیت تھی، وسائل اتنے کہ جتنے آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اس کنونشن ہال میں آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے، یہ سوچ دینے کے لیے کوئی جگہ موجود ہے، یہ سب بھی نہ تھا۔ اتنا بھی نہ تھا کہ ہمیں جو ایک کارڈ شیٹ اور ایک کلر، ایک پینٹ کا باکس لینا پڑا تھا، اسپرے پینٹ کا، وہ اسپرے پینٹ اور جو اسٹینسل تھا جس سے قائم علی شاہ صاحب کی ایک تصویر بنائی گئی تھی، ان کی عزت خراب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ان کی نظر اس مسئلے پہ لا سکیں جو یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہر طالب علم فیس کر رہا تھا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ اسٹینسل خود کاٹ کے غلط بناتے تھے، ٹھیک کرتے تھے اور ریڈی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک رات کو جا کر بغیر کسی ریسورس کے، جب آج آپ لوگ ہمارے پاس فکسٹ میں شامل ہو رہے ہو، فکسٹ کے پاس فکسٹ فیملی ہوم ہے، فکسٹ کے پاس 10 سال کا کام کیا ہوا ہے، روڈوں پر سڑکوں کے گڑھے بنائے ہوئے ہیں، کئی مین ہول کیپس لگائے ہوئے ہیں، سیلاب میں کام کیا ہوا ہے، زلزلے میں کام کیا ہوا ہے، ہر طرح کے ماحول میں کام کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا، ایک آئیڈیا تھا، اللہ پر ایمان تھا، یقین تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہم بدلیں گے، ہم سے ہوگا، اس آئیڈیا کے ساتھ چلے تھے۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد، جب وہ ویڈیو بنائی، عالمگیر بھائی نے گھر جا کے ایڈیٹنگ کی اس ویڈیو کی، اور صبح وہ ویڈیو لگ گئی تو ویری نیکسٹ ڈے عوام کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالا، کیونکہ آپ کی نیت صاف تھی تو عوام نے اس کو انتہائی پذیرائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 24 گھنٹوں کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فکسٹ کو عزت دی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ایک طرف ہمارے پیچھے میڈیا تھا کہ اس امیزنگ، اس زبردست آئیڈیا کے لیے آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ سے ایک اور جگہ پہ اسٹینسل سے کلر کروانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ایکٹیویٹی کو الیکٹرانک میڈیا پہ کور کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیچھے پولیس تھی۔ وہ 5 دن 6 دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاید گاڑی میں ہی گزارے عالمگیر بھائی کے ساتھ۔ کبھی ہم کسی جگہ پہ گاڑی روک کر 2 گھنٹے کے لیے فریش ہو رہے ہوتے تھے کہ یار کوئی نیپ لے لیں، کوئی آرام کر لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کے دوست جو ان ایکٹیویٹیز کے اندر شامل تھے ان کو بھی پولیس اریسٹ کر رہی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک پہنچنے میں کیسی کیسی خدمات ہیں۔ پڑھے لکھے اچھے گھروں کے لڑکے جب ہماری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے تھے تو ان کے فلیٹ پر پولیس دھابا بول کر ان کے اوپر کالے کپڑے ڈال کر لے کے جاتی تھی، جیسے فکسٹ کے لوگ دہشت گردی کر رہے ہوں۔ دہشت گردی نہیں تھی، اپنے مسائل بتانے کے لیے کریٹو آئیڈیاز لے کر آ رہے تھے۔ جب وسائل نہیں تھا تو دماغ سے کام لے رہے تھے کہ کیسے آپ کی توجہ حاصل کریں تاکہ آپ ہمارے مسائل حل کریں۔ کھلا گٹر، اس کے ساتھ ایک خاکہ بنایا اس وقت کا وزیر اعلیٰ جو تھا اس کا، یہ کیا مقصد تھا؟ یعنی اکثر تو لوگ یہ بھی کہتے کہ یہ کوئی پبلک سٹی سٹنٹ تھا، یہ کوئی مشہور ہونے کے لیے یہ کر رہے تھے وغیرہ۔ تو اگر تو مشہور ہونے کے لیے کرتا کوئی، تو آج فکسٹ کو کوئی 9-10 سال ہونے کو ہے، تو آج ہم تھک نہیں رہے ابھی تک، ہم تو آج بھی وہی کام کر رہے، وہی خدمت کر رہے، اس سے بڑھ چڑھ کر رہے۔ وہ کام رکا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ گیا۔ جو پبلسٹی سٹنٹ کرتا وہ محدود مدت اور وقت کے لیے ہوتا، اور وہ اگر اس نے حصول کر لیا تو اس نے اچیو کر لیا تو وہ گھر بیٹھ جائے گا۔ ہماری اچیومنٹ کرائیٹیریا کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور حاصل کرنا، ہم نے کچھ اور طلب کیا اللہ سے۔ یہ پبلسٹی وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے، ہم نے زندگی وقف کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا خاکہ بنا کے کوئی پبلسٹی سٹنٹ کرے تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، قیمت چکائی ہے فکسٹ نے، لڑے یہ فکسٹ، جو پریشر آتا ہضم کیا، منہ دیا ان لوگوں کو۔ تو کھلے گٹر کے ساتھ خاکہ بنایا اس لیے کہ ہر روز گٹر میں بچے گر کے مرتے۔ اس شہر میں ماچ گوٹ
सऊदाबाद, लियारी, जितने शहर की कच्ची आबादी है, औरंगी टाउन, यहां रोज का मामूल है कि बच्चे गिर जाते इसमें, और ऐसे वाकयात भी है कि 2-2 दिन 3-3 दिन लाश नहीं मिलती। आप में अक्सर लोग बाइक चलाते होंगे, रक्शे में घूमते फिरते होंगे, इन खुले मेनोल के बाइस कितने हादसात होते, कितने लोगों की जान गई होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एडजस्ट होते चले जाते हैं, हम सवाल नहीं करते, हम पूछते नहीं किसी से। तो मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो पूछूंगा, मैं तो एडजस्ट नहीं होऊंगा। वो किसी ने कहा था कि मसला ये नहीं कि मुल्क चल नहीं रहा, मसला ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। तो मुल्क की भी हालत ऐसी है जैसे इस हॉल के एयर कंडीशन की, खड़ा तो है, नजर तो आ रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा, काम कोई नहीं है। तो या कवानीन कागज पर मौजूद है, या कवानीन पर अमल दरामद करने वाले भी नजर आते खड़े होते, फंक्शन नताइज कोई नहीं है। तो इसीलिए हमने मुतवज्जा किया उस वक्त के सबसे बड़े ओहदेदार को। फिक्सिट ने तालीम, सेहत, हर शोबे में अपना किरदार अदा किया, अपने महदूद वसाइल से इंसानियत की खिदमत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों लोगों की खिदमत में पेश हैं इस वक्त। अवामी खिदमत या खिदमत सिर्फ वो वाहिद अमल है जिस पे आपका दुश्मन भी आप पर एतराज नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा हरीफ भी आपकी मुखालफत नहीं कर सकता। ये ऐसा बरकत वाला अमल है। मेरे मुखालिफ मुख्तलिफ इस शहर में सियासी जमातों से है, वो शायद मेरी जात का मुखालिफ जरूर होगा, लेकिन फिक्सिट की जो खिदमाती अमल है उसका मुखालिफ नहीं हो सकता। वो भी हमारा बड़े से बड़ा मुखालिफ हरीफ भी फिक्सिट की खिदमत को तस्लीम करता। खिदमत वाहिद अमल है जो तफरके खत्म करता, जो इंसानियत को जोड़ता, ये जो आपस में हम तकसीम होते इसको खत्म करता। पढ़ेंगे मैं आज आपको यकीन से कहता हूं, फिक्सिट पूरे मुल्क में फैल रही है, फैलेगी। फिक्सिट की खिदमत इस मुल्क के हर तहसील, टाउन, तालके में पहुंचेगी। आज हम कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे, वहां हमने पानी का कुआं बनाया। आज हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो अफगान महाजरीन यहां से जा रहे उनको खाना खिला रहे थे, खिदमत कर रहे थे। थरपारकर में जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, वहां फिक्सिट पानी का कुआं बना रही थी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि फिक्सिट चारों सूबों में पहुंच रही है। और ये कौन लोग हैं? ये आप लोग हैं कि चाहे वो सैलाब आया हो, चाहे वो कोविड आया हो, चाहे कोई ऐसी आफत आई हो, फिक्सिट के रजाकार वहां पहुंचे, जो अल्लाह ने ताकत इस्तिताअत दी वहां लेकर पहुंचे, वसाइल खर्च किए। और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस दिखाने का सिलसिला है, ये सिर्फ महज इसलिए है कि जो हमारी मदद कर रहा, जो डोनेशन दे रहा, हम उनको आगाह कर सके कि आपकी डोनेशन कब, कैसे, कहां खर्च की गई, और मजीद डोनेशंस के लिए हम वसाइल पैदा करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें। और हजारों की तादाद में कराची वाले माशाल्लाह यहाँ आए और फिक्सिट में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इंशाल्लाह ये जो कराची वाले हैं जो फिक्सिट में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इनको हम बाइख्तियार, बाशऊर, ताकतवर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इस कराची के वारिस मौजूद हैं, वो नौजवान मौजूद हैं जो कि अपना हिस्सा डालने आए इस शहर की खिदमत में। क्योंकि अक्सर जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने इस शहर को लावारिस छोड़ दिया है, लेकिन ये नौजवान इस शहर को ऑन करते हैं। और पिछले 10 सालों से फिक्सिट रोडों पे मौजूद है, अपनी खिदमत कर रही है और लोगों को ये पैगाम दे रही है कि खिदमत सबसे अजीम काम है। तो आए
آپ بھی ممبر سازی میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنا کارڈ بنا سکتے ہیں, جیسے اس شہر کی خدمت کر سکیں. نہیں, مجھے بہت کچھ سنا اس کے بارے میں. تو ہم لوگ ہمارے ڈسیبل کی تنظیم ہے پاکستان ہیلپ لائن ویلفیئر آرگنائزیشن, تو ہم ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں, ہم دیکھیں. یہ بہت زیادہ سنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے, بہت زبردست کام ہو رہا ہے. تو آج ہمارا اکیلا دن ہے, ہم لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ کس طریقے کا کام. آپ چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے ٹائم میں فکسڈ کے ساتھ مل کر لوگوں کی جو ملک کی خدمت کریں. ہم صحیح دیکھیں, انسان کا ویژن ہوتا ہے نا, ویژن کو جب تک اس کے اندر نہیں جائے گا, جب تک اس کے ساتھ نہیں چلے گا, جب تک اس کا پتہ نہیں چلے گا. ایسی کون سی مین چیز ہے جو فکسڈ کی آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ نہیں, لوگوں کو جوڑتے ہیں, لوگوں کے معاملات جو مین ایشوز وغیرہ ہے نا, جو ان کے لیے بات ہوتی ہے, اس کے لیے اجاگر کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں, میں یہ بات دینے کے لیے ہوں گے ہمارے جتنے بھی پیل ساتھی ہیں. کراچی میں ہمارے جو ڈسورٹی ہے, میں پریزیڈنٹ ہوں جس پاکستان ہیلپ لائن ویلفیئر آرگنائزیشن, شاملی اسپیشل افراد کے لیے کام کر رہے ہیں, وہی مشن ہے. تو ہم اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑ کر بہت ساری چیزیں خود پہ کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ سے مل کر خوشی ہوئی. فکسڈ جوائن کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خود کے لیے تو جینا آسان ہے, اب دوسروں کے لیے جی کے دیکھیں. فکسڈ تنظیم کو میں کافی عرصے سے فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں, جس کا یہی کام دیکھتا آ رہا ہوں. اگر رستے میں کھڈا بھی ہے تو وہ بھی خود آ کے اسے دور کر رہے ہیں تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو. ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے فکسڈ کی جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ سر, عوام کی خدمت, جسے میں فالو کرتا آ رہا ہوں اور دیکھتا آ رہا ہوں, جس نے مجھے متاثر کیا کہ میں بھی جوائن کرنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر, میرا سب سے پہلا یہی کام ہوگا تاکہ میں خود کو عوام کی خدمت کے لیے ڈالوں. جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو میں اپنے ہاتھ سے حل کرنے کی کوشش کروں. آپ فکسڈ کیوں جوائن کیے؟ بس عوام کی خدمت کے لیے جوائن. فکسڈ کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ جن کو ایک کافی ٹائم ہو گیا ہے, ان کو فالو کرتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں. ہم نے بولا شاید جوائن کر کے بھی دیکھیں, ان کو چیک کریں. فکسڈ جوائن کرنے کے بعد آپ کا کیا مشن ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بس خدمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے. سر, ہم لوگوں کی تو زندگی ہو گئی ہے, اب اپنے بچوں کے لیے کرا ہے کہ جو یہ ملک میں ناانصافیاں چل رہی ہیں, تو اس چکر میں ہم کو حق کے ساتھ چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارے جو نوجوان جو نسل ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں یہ پیغام ہے کہ دیکھیں, فکسڈ ایک اچھی چیز ہے, اس کو جوائن کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ معاشرے میں کم سے کم برائی ہو, اچھے سے اچھا سوچیں دوسروں کے لیے. انسانیت بھی ایک چیز ہے. ملک کا تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا 70 سالوں سے, تو اب اچھے کی طرف چلیں گے. چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کو متاثر کرتی ہے؟ فکسڈ کی بہت سی چیزیں. ہم لوگ اب عمر ہو گئی ہے, میری تو 50 سال عمر ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر. لیکن یہ کہ اچھی چیز ہے فکسڈ. اچھی چیزوں کے اوپر میں نے دیکھا کبھی یہ ناجائز پولیس کے چکروں میں روک رہے ہوتے ہیں, کبھی وین والوں کو روک رہے ہیں تو اس کے چکر میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھی جگہوں پہ غیر ضروری پروٹوکول کے چکر میں جو ٹریفک جام ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں اس ملک سے ختم کرنی ہے. میں نے یہ سوچ کے جوائن کیا ہے کہ ہمارے اورنگی ٹاؤن میں کوئی ویلفیئر ایسا نہیں ہے جو اچھے سے کام کر رہا ہو. میں نے فکسڈ کو شہروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو میں نے سوچا جوائن کر کے اپنے اورنگی کے لیے ان کے ساتھ کام کروں, غریبوں کے لیے, اور غریب علاقوں تک ان کی جو ہے پہنچ راستے بتاؤں ان کو کہ یہاں غریب لوگ ہیں, یہاں مسائل ہیں, مسائل کے شکار ہیں لوگ, ان کے مسائل آپ کا کا حل کیا کریں. مشن ہے کہ پھر سے جوائن کرنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں انشاءاللہ غریب اور جو مشکل حالات میں لوگ پھنسے ہیں فکسڈ کے ساتھ انشاءاللہ ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے کوشش کروں گا. فکسڈ یہ سوچ کے جوائن کر رہا ہوں کہ آبویسلی میں فکسڈ کے بھی میں گیا تھا آج سے 6 ماہ پہلے, تو الحمدللہ دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. بگیسٹ کیونکہ میں نے اپنی مدر ان لا کے لیے کچھ ڈونیٹ کرنا تھا, تو ہم نے وہاں پہ ڈونیٹ کیا تھا. اس سے ریلیٹڈ کے کافی ساری ویڈیوز تقریباً 2-2.5 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو میں اپلائی تو فکسڈ کی سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کو متاثر کرتی ہے؟ عوام کی خدمت. اچھا, عوام کی خدمت بندہ خود بھی کر سکتا ہے, فکسڈ کے ساتھ ہی مل کر کیوں؟ ٹیم ورک میں زیادہ بیٹری ہے. جیسے یہ ہارڈ ورکنگ پرسنالٹی ہے عالمگیر خان, فرسٹ آف آل تو ان کے ویسے ہی ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ خدمت کے کر رہے ہیں لوگوں کی. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے انہوں نے جتنا کچھ کیا ہے واقعی اپریشیٹیبل ہے. اور یہی ان کا جذبہ دیکھ کے فکسڈ جوائن کرنے کا ارادہ جو ہم میں آیا ہے, اور آج ہم یہاں پہ سب موجود ہیں اسی لیے تاکہ ان کے ساتھ ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کو ہر طرح کی جو ہے نا سولوشنز اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. عالمگیر بھائی کی ایسی کون سی بات ہے جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہے؟ عالمگیر جیسی پرسنالٹی سر, ان کی ایک بات نہیں ہے جس سے انسان متاثر ہو, ان کی بہت زیادہ ہی, آپ کوئی بھی بات لے لیں ان کی ہر بات یہ
ایسی ہے کہ آپ ان سے انسپائر ہی ہوتے ہیں. آپ جب بھی ان کا کوئی بھی کارنامہ دیکھیں, آپ جب بھی ان کی نئی کوئی انوینشن دیکھیں کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ کو ہمیشہ جو ہے نا ایک اندر حوصلہ ہی آتا ہے اور جذبہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا. اصل میں آپ کو موجودہ دور اور حالات کا تو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس صورتحال میں ارادہ بنایا ہے کہ اب کچھ کر گزرنا ہے, اور ایک چیز ایک ٹریک موجود ہے, تو کوشش یہی ہے کہ اس کے علاوہ بہبود میں سوشل ورک میں ایک ٹیم کے طور پہ ایک ٹریک مل رہا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. آپ کو زیادہ متاثر کہ آپ کا فکسڈ کھینچ کر لیا ہے؟ بیسیکلی عالمگیر صاحب کی جتنی بھی ادر ایکٹیویٹیز ہیں, پریویس جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, اس نے ہی سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا کہ جس کو ہم ریئلائز کر سکتے ہیں, جو جسٹیفیکیشن کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک بہترین ٹریک ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ سلسلے میں عالمگیر بھائی سے متاثر ہو کر؟ بالکل بالکل, ان سے متاثر ہو کے ان سے انسپائر ہو کے آئے ہیں. آپ آنے والے وقت میں عالمگیر خان بننا چاہتے ہیں؟ ہاں, وہ بننا چاہتا ہوں یا اس سے زیادہ بننا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ, بہت تھینک یو. فکسٹ کی آواز بنو, قوم کا تم اعزاز بنو. فکسٹ کی